أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ پہ سلسلے وار گفتگو جاری ہے. اس میں اللہ کا کلام روشن اور واضح سیدھا سیدھا ہے کہ یہ لوگ جو دشمنان خدا ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو کمال اور تمام تک پہنچا کے رہے گا. جو مقصد ہے اس کا، اس مقصد کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ سب فنا ہو جائیں گے. بشر کو تکلیف میں کیسے دیکھے، اس لیے مدد ضروری ہے. تو یہ مدد کا جذبہ اتنا زیادہ بڑھایا بھی گیا ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن یہ کہ اتنا بڑھا دیا کہ جو ظالم ہے، یہ بہت مزے کی بات ہے اور اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ظالم خود ہی ظلم کر کے بھی مدد کرتا ہے. یہ ظالم کی عادت ہو گئی ہے. تاکہ یہ دو رنگی کیوں ہے؟
یہ اس لیے ہے کہ تاریخ میں دونوں ثبت ہو جائیں. تو جب وہ پڑھنے والا ہے تو کہے گا کہ یہ تو مدد کرنے والوں میں تھا، اور جب یہ پڑھنے والا ہے تو کہے گا یہ تو ظالم تھا. تب دو نظریے پیدا ہو گئے. ایک جو ہے مدد کرنے والا سمجھ رہا ہے اور دوسرا ظالم سمجھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی حق صحیح معنوں میں کھل کے نہ آئے. ہدف کیا ہے یہ توجہ کریں کہ حق سامنے نہ آنے پائے. ظالم جو ہے وہ ظالم پہچانا نہ جائے، مظلوم جو ہے وہ مظلوم کی حیثیت سے جانا نہ جائے. اس لیے صحیح اور کوشش اس کی ہے بھرپور طریقے سے، اور ظالم کی طرف سے یہ کام ہوتا رہتا ہے. اور روزمرہ زندگی میں سامنے ہے، آپ تحلیل کریں آپ کو خود بخود معلوم ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بشریت نے وہ زمانے سے رکھا ہوا ہے، لیکن جو صاحبان عقل و فہم ہیں، صاحبان ادراک ہیں، جن کو اللہ نے معرفت کی صلاحیت دی ہے، جن کے دلوں میں نور معرفت جلوہ فگن ہے، وہ ظالم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مظلوم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں. اس لیے کہ معرفت کا نور روشن ہے، یہ جلدی سے روشن نہیں ہو پاتا. پتہ ہے نا کہ بجھانے والے لگے ہیں، تو جب وہ بجھا دیں گے تو کیسے روشن ہوگا؟ اور پھر روشن کون کر سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی کر بھی نہیں سکتا. ہم ایسے بیان کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی نئی بات ہے. ارے پیغمبر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اللہ علم نہیں دیتا ہے مگر یہ کہ جسے چاہتا ہے. جسے کسے چاہتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کسے چاہے گا اللہ کی دے؟ کسے چاہے گا؟ جو اللہ کا دشمن ہے اسے چاہے گا، کہ جو اللہ کی مرضی پر اور بات بات پہ اللہ کے سرنگوں ہے، تسلیم ہے، اسے دے گا. کسے دے گا؟ کسے چاہے گا دینا؟ بھائی جو اطاعت گزار ہے، جو مطیع ہے، جو فرما بردار ہے، جو تسلیم ہے اللہ کے سامنے، اسے چاہے گا دینا، یا جو سر بلندی رکھتا ہے اسے چاہے گا دینا؟ کسے چاہے گا؟ کہتے ہیں ہدایت نہیں مل رہی، دعائیں کر رہے ہیں مگر نہیں مل رہی. ارے خود تو ذرا نیچے آؤ. دعا مانگنے سے تھوڑی ہدایت ہو جائے گی جلدی سے. ارے دل جو ہے نیچے کرو، شکستہ کرو، اس کے مقابل میں تم اپنے دل کو اونچا کیے ہوئے. اور تمرد ہے، اگر دل تھوڑا سا بھی نیچے کر لیں اور اس کے مقابلے میں جھک جائیں، تسلیم کر لیں. جھکنے کے معنی خالی سجدے میں نہیں جانا ہے، دل کا جھکانا ہے. دل جھکے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف سے ہدایت بھی ہو جائے. حد ہے کہ جتنے مستکبر تھے لمحے لمحے پر ہدایت کیا. گواہ ہے فرعون کو کہاں کہاں ہدایت کیا اللہ نے، مگر تکبر مانے رہا، ہدایت نہیں لیا. جس میں اللہ کا کوئی قصور تھوڑی نہیں. اللہ نے تو ہدایت کی مگر رہ کر کے پھر بھی ویسے ہی کا ویسے ہی، پھر ویسے ہی کا ویسے ہی. کہاں تک بھی برداشت کرے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب دیکھ لیا کہ اب یہ نہیں مانے گا، تمرد پر بالکل اتر آیا ہے، تو پھر اللہ نے بھی ڈبو کے دکھا دیا کہ اب دیکھو اب بچا لے تم کو کوئی تو ہم جانے. اب میں ایک ہی سوال کروں کہ اب یہ خدائیت فرعون کی کدھر گئی کہ اپنے کو ڈوبتے سے بچا نہ سکا؟ ہے نا؟ دیکھا قوم نے، وہ قوم کتنی باولی تھی جو اس کو خدا مان رہی تھی اور وہ ڈوب رہا تھا، بچا نہ پایا. اور قوم خدا مانتی رہ گئی. وہ ابھی بھی مان رہے ہیں ماننے والے، ان کی کیا بات ہے. تو کم سے کم ایک چیز کی عبرت حاصل ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جھوٹا خدا اس کا انجام کیا ہوتا ہے. جو جھوٹے ہیں
اور جھوٹے ہو کر کے منصب کو حاصل کرتے ہیں، ان کے انجام کیا ہوتے ہیں؟ اور امت یہ بھی نہیں جان رہی ہے، ہمارا جب فرعون خدائیت کا دعویٰ کر کے اپنے کو نہ بچا سکا، بچو کریں یار، تو غیر کیا بچا پائیں گے جبکہ خدا خدائی ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے، خدا خدا ہی ہے، وہ خدا تو بنے نہیں، ہمت نہیں ہوئی خدا بننے کی، تو پھر اس کے بعد دوسرے نیچے والے منصب اگر لے بھی لیے، توجہ کریں آپ، ارے بھائی کس طرح سمجھائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آن جانی چاہیے اور عبرت ہونا چاہیے ہم کو، اور اللہ جو ہے ہدایت دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ یہ بھی نہ کہیے کہ اللہ جو ہے وہ بہت ارحم الراحمین ہے، رحمت کرے گا، تو رحمت کرتا ہے، اس کے اصول ہیں، قواعد ہیں، اصول و قواعد سے تھوڑی نہ ہٹتا ہے، ورنہ ظلم لازم آ جائے۔ عدالت کا تقاضا جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، رحمت اپنی جگہ پہ ہے، رحمت بھی کرتا ہے، ورنہ تو پھر سارے ظالمین تو اور ہی متمرد ہو جائیں، انہیں عذاب ہی نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ نے عذاب کیا، عبرت دیا۔ قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے بعنوان اس کے کہ مسلمان ہیں تسلیم کریں، اور اگر نہیں تسلیم کرتے تو کم سے کم تاریخی واقعات تو سمو ہی دیا قرآن نے۔ آپ کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، لیکن آپ جب تاریخی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں تو دیکھتے ہیں، فرعون کو پڑھا آپ نے، اب قرآن نے بھی اپنے طور پر لکھا کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، دیکھو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آج کون ہے جو اس کے اصلی علت کی طرف جاتا ہو؟ بس اوپر اوپر سن لیا، ہاں فرعون نے مخالفت کی تھی، موسیٰ کو نہیں مانا تھا، اللہ کے مقابلے میں آ گیا، آخر میں اللہ نے ڈبو دیا، خلاصے کے طور پر مر گیا، میت اس کی ایک طرف، کتنا آسان آسان، لیکن کب مر گیا، کیسے مر گیا، کس چیز پہ ہوا، کیا کیا نہیں مانا، یہ ساری چیزیں ہیں نا ساتھ میں، نہ اللہ مانا، نہ رسول مانا، نہ جانشین رسول مانا، کچھ نہیں مانا، نہ معجزہ مانا، نہ کرامت مانی۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید شاہد ہے کہ جب وہاں پہنچا پیچھے پیچھے موسیٰ کو پکڑنے کے لیے فوج لے کر کے، اور موسیٰ کی بھی قوم گھبرائی کہ اب دھرے گئے، جو تھوڑے سے ساتھی تھے وہ گھبرا اٹھے، اب ایمان ادھر سے ادھر ہو گیا، اب موسیٰ کو کہا کہ اب کیا کریں گے، جو سر پہ آ گیا، اب پکڑے جائیں گے اور سب مارے جائیں گے، ایک بھی ارے ایمان کی کیا بات کر رہے ہیں، سر پہ آ گیا، آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آج بھی ایسا ہی تو ہے کہ نہیں ہے، تھوڑی سی بات کریے، ارے صاحب ایمان ہے آپ، ارے چھوڑیے ایمان، سب دیکھ لیں گے آپ کا ایمان کیا ہے جب آپ پھنسیں گے تو، یہ ایمان ہے، کیا ایمان ہے تمہارے پاس، اللہ پر بھروسہ ہے تمہارے پاس، ٹھہرو اللہ کچھ انتظام کرے گا، کیا کرے گا، یہ سب سر پہ آ گئے، بس اب پکڑے گئے اور مارے گئے، اور یہ اب حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ بار الہ اب عزت رکھ لے، نہیں یہ تو ہاتھ سے جا رہے ہیں، یہ بڑی محنتوں کے بعد تھوڑے سے آئے تھے، اتنی محنت کیا میں نے اس کے بعد، اب میری تمام کمائی جو ہے یہی ہے، تو اسے عزت میں رکھ لے، تو اللہ نے کہا پھر ڈنڈا مار، تو حضرت موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا، اور جیسے ہی ڈنڈا آپ نے مارا ویسے ہی راستے پھوٹ گئے، اور پھر لوگ راستے سے نکلنے لگے، اب دریا نے راستہ دیا، جیسے سب نکلتے چلے گئے، جب یہ پہنچے قریب تو اب کیا کرتے، انہوں نے کہا دیکھا تم لوگوں نے، اپنی قوم سے خطاب کیا، دیکھا تم لوگوں نے، فرعون نے کہا کیا دیکھا، کہا دیکھا یہ کتنا بڑا میرا اعجاز ہے،
کہ میں جیسے ہی یہاں آیا دریا مجھے دیکھ کے دہل گیا، راستہ بنا دیا۔ اب مجھ سے بڑا کون ہے نا میں خدا ہوں۔ تو ساری امت نے کہا بات تو صحیح ہے تیرے آتے ساتھ، ورنہ پہلے تو دریا تھا ہی، لیکن جیسے ہی تو نے قدم رکھا دہل گیا دریا۔ یہ دیکھیے حقائق کو ایسے باطل پوشیدہ کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا، یہ ہے معجزہ۔ ایسے ہی کہیں گے جب وہ درخت خشک جو ہے ہرا بھرا ہوگا، توجہ کریں تو کہیں گے دیکھا ان کے معجزہ، جیسے ہی سولی پہ چڑھے ہرا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب جس کو پتا ہے اسے معلوم ہو گیا کہ کیا ہو گیا، جسے نہیں پتا ہے وہ خاموشی سے منہ دیکھے میرا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پڑھنا اور پتا کرنا کہ کیا ہوا اس وقت، اور پھر سمجھنا کہ میں نے کیا کہا۔ فرعون نے دعویٰ کیا، معجزہ اللہ نے کیا، دعویٰ فرعون نے کیا، معجزہ ظاہر موسیٰ کے عصا سے ہوا اور دعویٰ فرعون نے کیا۔ توجہ کریں آپ، کر کوئی رہا ہے، دعویٰ کوئی کر رہا ہے۔ میں نے کیا، اتنی بڑی بڑی جنگیں فتح کسی اور نے کیا ہے اور نام کسی اور کا چل رہا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ بھاگنے والے، ڈرنے والے، فرار کرنے والے کون سی فتح کر سکتے ہیں؟ جو ہمیشہ جنگ میں ثابت قدم رہا، تجربے کار وہی ہے۔ اگر سادہ بھی ہو لیکن ساری زندگی رزم میں گزار دی، تب اس سے بہتر جنگ کے اصول کون جانے گا؟ اب نہ پوچھئے یہ کیوں پوچھتے تھے۔ کیا دے رہے بھائی؟ مانگنے والا آیا خالی ہاتھ نہ جائے۔ مسائل کی قسمیں ہوتی ہیں، چاہے ایسے آگے کہوں کہ کچھ دے دیجئے، اور چاہے سنا کے کہوں کہ یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، طریقے ہیں، سائل تو سائل، اور علی نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا۔ تو اب آپ مس گائیڈ نہ کیجئے کہ علی سے دوستی تھی، کوئی دوستی ہوتی نہیں، کوئی دوستی نہیں۔ سائل آیا در پر تو دیا، شان ہی یہی ہے علی کی، فطرت میں ہے سخاوت۔ آپ ایسے ایسے موقع پہ دیکھیں گے تاریخوں میں لکھا ہے کہ جنگ کے گھمسان جنگ اور رن پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد سامنے آنے والا کہہ رہا ہے کہ حبنی سیفک، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ یا علی آپ ہبا کر سکتے ہیں؟ مولا نے تلوار یوں پھینک دی، اس نے لے لیا اور کہا عجباً یا علی، اور تعجب ہے آپ کے اوپر، آپ کر کیا پائیں گے؟ تلوار تو مجھے دے دیا۔ توجہ کریں، مولا نے کہا تلوار پر بھروسہ تجھ کو ہے، مجھ کو جس پر بھروسہ تھا ابھی بھی ہے۔ توجہ کریں آپ، کب دیا کیوں آپ نے؟ کہا اس لیے دیا کہ یہ مجھے حیا آ رہی تھی کہ تو مانگے اور میں نہ دوں۔ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا بیان کا۔ یہ ہے سخاوت علی، فکر مانگو تو علی دے گا، شریعت مانگو تو علی دے گا، علم مانگو تو علی دے گا، شجاعت چاہیے تو علی دے گا، حکمت چاہیے تو علی دے گا، قداوت چاہیے تو علی دے گا۔ ہمیں کیا چیز چاہیے تمہیں؟ جو جس طرح سے مانگو گے علی دیتا رہے گا۔
اور کوئی تخصیص نہیں ہے، کافر ہو مانگے تب بھی ملے، مشرک ہو مانگے تب بھی ملے، تو آپ کو حیرت نہ ہو دشمن مانگے تب بھی ملے، دوست مانگے تب بھی ملے۔ اور یہ تو علی کا امتیاز ہے، کافر کو بھی دے، مشرک کو بھی دے، منافق کو بھی دے، دشمن کو جب دے رہا ہے تو دوست کو کیوں نہ دے؟ اب یہ بات اور ہے کہ بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہم چاہنے والے مانگتے مانگتے تھک گئے، تک نہ ملا۔ ارے بھائی دوست کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ ارے دوست کا مطلب سمجھو۔ اگر فرض کیجئے آپ دوست ہیں، آپ کھڑے ہیں، کوئی مانگنے آیا اور آپ بھی مانگ رہے ہیں، تو اب ایک تقاضا کیا ہے؟ پہلے کس کو دوں؟ بتائیے آپ کس کو دینا چاہیے؟ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ پہلے غیر کو دوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اپنے ہیں، تو پہلے اپنائیت تو سمجھیے۔ اس کا مطلب جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اپنا تو سمجھو، پہلے بات کو تو بھی لگاؤ، اپنا سمجھو۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح میں جائیں، لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ذات ایسی ہے، ان کے ہاں تو دینا فطرت ہے، لا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس دن پڑھا آپ کے سامنے فرزدق نے شعر میں کہہ دیا کہ لا کبھی ہے ہی، جو مانگا جیسے مانگا جب مانگا دے دیا۔ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے کہ گھر کا سٹیل سامان اٹھا کے دے دیا، جو خراب ہوا دے دیا، پھٹا پرانا ہو گیا اب نہیں پہننے، غریبوں کو دے دیں۔ یہاں ایسے ہیں کہ اسی وقت کا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پھٹا ہے پرانا ہے، خود 40 سال سے پہن رہے ہیں وہی کرتا، لیکن جو نیا کرتا ہے وہ قمبر کو دے رہے ہیں، پرانا خود پہن رہے ہیں، نیا اس کو دے رہے ہیں۔ اس سے بھی بلند تر جو پیغمبر نے عطا کیا ہے، ایک شب کا وہ کرتا زہرا جو پہننا ہے، شوہر کے لیے پہننا ہے، وہ بھی دے دیا۔ سائل آ گیا دے دیا، ابھی پہنے ہی نہیں، وہی پرانا کپڑا پہنے۔ اب جب پیغمبر آئے دیکھا، انہوں نے کہا ارے بیٹا ہم نے تو آپ کو یہ دیا تھا، کہا بابا شب میں مانگ لیا اس نے، ہم نے دے دیا، سائل آیا تھا، تب تو پرانا اتار کے دے دینا چاہیے تھا نا، گھر کا بچا سامان دے دیتی، لیکن نہیں، وہ سامان دیا، کس لیے دیا؟ ہمارے آپ کو تو سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں کہ یہ ہے۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم نے دونوں بتا دیا، آپ کو کوئی چیز رہ گئی آپ کے ذہن میں؟ دونوں بتا دیا، شوہر کا بھی کردار، اللہ اکبر، زوجہ کا بھی کردار، ابھی کچھ رہ گیا؟ اب نہ پوچھئے کہ کیوں پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شمع معرفت جلانے کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ کریں، ایک لمحہ منہ با منہ، ایک لمحہ بھی کم نہیں ہے زہرا، اور کم تو کم، یہاں یہ پیمانہ نہیں بنایا رسول اللہ نے، یہ نہیں بتایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا ہے، توجہ کریں آپ، یہ نہیں کہا۔ پیمانہ ادھر ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، توجہ کریں آپ، تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، توجہ کریں آپ۔ اب میں کہاں لے جاؤں؟ مثل اگر ملے گا، توجہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ بس ایک لفظ کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے کہا بہت سے سر جھکائے، بہت سے اٹھائے، اور بہتوں کے نیچے گیا، بہتوں کے اوپر ہی رہ گیا۔
کہ یہ بھی بے مثل وہ بھی بے مثل. تو اب میں آج حل کر رہا ہوں کہ وہ بے مثل کیسا اور یہ بے مثل کیسا. توجہ کریں آپ, کائنات میں خدا کے مقابل میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. توجہ کرو آپ, فضائل کو لوگ گھٹا دیتے ہیں. خدا بے مثل لیسا کا مثل ہی, مگر علی بھی بے مثل. اب اگر مثل پوری کائنات میں ڈھونڈو, توجہ کر رہے ہیں آپ, تو یہی ملے گا, کہیں اور نہیں ملے گا. یا علی کے برابر فاطمہ ہیں, توجہ کریں آپ, یا علی کے برابر محمد ہیں. اللہ اکبر, دو ہی نظر آئے نا, یا فاطمہ ہیں یا محمد ہیں. اچھا اگر محمد تک رہتے وہ سے بہت بگڑ جاتے ہیں. رسول اللہ کی شان آپ گھٹا دیتے ہیں. میں کیسے شان میں گھٹا دوں گا, میری حیثیت کیا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے تے اپنے نفس کو لے آ. میں اپنے نفس کو لے آتا ہوں. اللہ سے بڑے قصیدہ خاں ہو گئے آپ. یاد رکھیے یہ جملے کو, علی سے زیادہ مولائی نہ بنیے گا. جو کریں آپ, علی سے زیادہ مولائی نہ بنیے گا اور دشمنوں سے زیادہ مقصر نہ بنیے گا. صلوات پڑھیے محمد. بہت سے پوچھتے ہیں, میں تشریح کرتا چلا جاؤں, میں نے کیوں قید لگا دی کہ دشمنوں سے زیادہ. میں کل ہی تو پڑھا نا کہ دشمن اعتراف کر رہا یجزن النساء یلدن مثلکم, یعنی علی تمہارا جیسا عورتیں پیدا کرنے سے عاجز ہیں. تو دشمن تو گھٹا نہیں پا رہا. اللہ اکبر, تو علی کو امام مان کر کے چھوٹا کرنا چاہتا ہے. تو کم سے کم دشمن کے کاہے کا امام مان رہا ہے, کم سے کم دشمنی کے برابر آ جا. تو اب دشمن سے زیادہ مقصری گیری نہ کرنا. توجہ رہے, پیمانہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اور مولا علی سے زیادہ مولا ہی نہ بن جانا. وہ مولا علی ہیں بس, انہوں نے اللہ کا سجدہ کیا تو بھی کر لے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مولا کو تو مان رہا ہے نا, تو کر لے کیونکہ تیرا مولا کر رہا ہے. تیرے سمجھ نہیں ہے تو کم سے کم مولا ہی کے سمجھ کے کر لے, ہے نا. تو یہ ہے مسئلہ. توجہ رہے آپ کو, اس کے لیے شمع معرفت کی ضرورت ہے. جب تک شمع معرفت نہ روشن ہو آپ جو ہے پہنچ نہیں سکتے ہیں. یہ نور اللہ ہیں اور ان کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. قیامت تک جو ہیں یہ یکساں ہیں. اللہ نے مساوی قرار دیا. ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. انفسنا وانفسکم, اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. کہ اللہ نے برابر قرار دیا ہے. انا والی من نور واحد, ہم دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. ارے بات کیا ہے, اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اور یہی نہیں بلکہ ہم اور علی, اللہ نے 14,000 سال سے لے کے لاکھ سال تک کی روایات ہیں. آدم کی خلقت سے پہلے ہم دونوں نورنا بین ید اللہ, اللہ کے سامنے نور تھے اور ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اور اس کی معرفت پیدا کیے تھے, اس کی عبادت کر رہے تھے. وہ تو رمز جانے دیجئے کہ دو کہاں سے ہوئے, یہ تو چھوڑیے ابھی. جیسے ہی میں نے روایت پڑھا, کہیے تو وہ پڑھوں, کہیے یہ پڑھوں. وقت درکار ہے, وقت جو ہے تنگ ہے, ہر چیز پہنچانا ہے. تو پیغمبر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اور بھی, پیغمبر نے یہ کہا انا و علی, میں اور علی اللہ کے سامنے نور تھے اور یہی نور جو ہے وہ تقسیم ہونے لگا, تقسیم ہونے لگا, تقسیم ہونے لگا. اب بھائی آپ جانیے, آپ کا کام جانے. اب کچھ نہیں بنا تو روایت لے آئے. کہا نہیں, خالی یہی تھوڑی نہ ہے کہ علی اور محمد مصطفیٰ, یہی کہاں ہے, بلکہ یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا میں خلیفہ اول, خلیفہ ثانی, خلیفہ ثالث, مولا کائنات, یہ سب نور تھے.
جو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے. گڑھ لیجئے جو چاہیے کہیے، لیکن یہ حدیث جو ہے مشہور و معروف ہے اور پوری تمام عالم اسلام میں دونوں کے یہاں ہے. کون سی؟ کہ میں اور علی ہے نا. اور وہ حدیث آپ ہی کے پاس ہے. ہم سے پوچھتے یہ ہیں کہ آپ لوگ، بہت سے لوگ یہاں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو پڑھتے ہیں، زیادہ تر ذاکرین جو پڑھتے ہیں، وہ بخاری سے اور مسلم سے اور یہاں سے وہاں سے. جی نہیں، آپ کو اشتباہ نہ ہو جائے. ہمارے مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے یہاں رکھتے ہیں وہ سب دوسرے فرقے میں بھی موجود ہے. سمجھ آیا نا؟ لہذا ہم دونوں کو ٹیلی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ اگر سوچئے کہ میں اپنے گھر سے لایا ہوں تو میرے ہی گھر میں نہیں ہے، یہ سامان آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ آواز تو تمام دنیا میں جا رہی ہے، اور ہر لفظ اگر ہدایت بن جائے تو میری آخرت بن جائے. تو آپ سوچئے، تو اب یہ نہیں ہے، اب آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. میرے پاس تو جتنی روایتیں ہیں وہ سب 4 معصومین کے لیے ہیں. توجہ کریں آپ. لیکن آپ نے یہ حدیث بڑی اس سے، اور آپ کے ہاں بھی سب فرقوں میں نہیں ہے. مزے کی بات تو یہ ہے، کم سے کم سارے فرقوں میں ہوتے، سب اس کو قبول کرتے ہوتے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا اور ایک آدمی سے، اور واحد روایت. توجہ کریں آپ. لیکن نور کی روایت تو الحمدللہ اللہ نے ہم کو فیض دیا ہے ایسا کہ ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے، آپ سنیں گے تو حیرت اور اعجاز ہے یہ، جن کے سن جو ہیں صرف 55 سال 56 سال 57 سال، اور کتابیں جو ہیں اللہ اکبر، ایک ایک ٹاپک پر 150 جلد 130 جلد. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. یہیں سے سمجھ لو کہ حق کی اگر تم طرفداری کرو گے تو خدا مدد کرنے والا ہے. علامہ میر حامد حسین نے حدیث نور جمع کر دیا ہزاروں حوالے کے ساتھ. علامہ میر حامد حسین صاحب لکھنؤ کے بہت بڑے عالم، ناصر الملت کے والد، موجودہ آغا روحی صاحب کے پردادا، یہ عظیم عالم، پورے تشیع پر احسان، اور شیعت کا ہر فقیہ ان کا ممنون، ہر ایک ان کو عظمت سے نام لیتا ہے. ایران، عراق، ہندوستان، اتنا عظیم عالم، ہزارہ حوالے سے حدیث نور. ایک حدیث نور نہیں، 12 حدیثیں جن کا انکار ہے، اور ہزارہ حوالات سے تو سب موجود ہیں. اب یہ والی حدیث کا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، تحقیق کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے. یہ یورپین طریقہ ہے کہ کہاں پایا جاتا ہے، بس خالی ریفرنسز دے دیجئے، فلاں کتاب، فلاں صفحہ، فلاں صدر. یہی تحقیق نہیں ہے. کتابیں تو بہت کچھ لکھی جاتی ہیں، کیا معلوم کیا کیا لکھا جا رہا ہے. حق کے خلاف، حق کے موافق بن کر کے خلاف. نبی آپ ہوش میں نہیں ہیں. اتنی کتابیں اس وقت لکھوائی جا رہی ہیں شیعت کے خلاف، اور شیعہ بنوا کے لکھوائی جا رہی ہیں تاکہ حق جو ہے وہ باطل میں اتنا آمیزش ہو جائے. جس پیٹرن کی طرف جا رہا ہے آدمی، اس کے لیے ویسے ہی کتاب حوالے کے ساتھ لاؤ تاکہ گمراہ ہو جائے. نظریں دیکھ رہی ہیں، موجودہ حالات چل رہے ہیں ایسے 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 کہ نہ پوچھئے آپ. اور آپ کے سامنے مولائی ہے تو مولائی روایت لائیں گے اور بیچ میں وہاں ڈال دیا. اب مولائی بیچارہ پاگل سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر مقصر ہے تو مقصر روایتیں ہیں، اس میں بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہے، لہذا وہ دیوانہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ سب چل رہا ہے. تو اس لیے لازم ہے کہ کسی کتاب میں ہونا دلیل نہیں ہے کہ یہ کتاب میں ہے، وہ کتاب میں ہے، وہ کتاب میں ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے یا نہیں. اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا حق ہے، کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے نا. تو اس کے لیے تحقیق کرنی ہوگی. تحقیق اسے کہتے ہیں. تحقیق میں دلائل قائم کرنے ہوں گے، طرف کے دلائل دیکھنے ہوں گے
اب ظاہر ہے یہ قائم کیے دیتا ہوں، اسی سے اندازہ لگا لیجئے ہم نے مان لیا کہ چلو روایت ہے، تنہا علی رسول نہیں، یہ سارے خلفائے راشدین، بھائی کھل کے بول رہا ہوں اس لیے کہ کسی کو برا نہ لگے، دل آزاری نہیں، تحقیق میں کوئی دل آزاری نہیں ہے نا۔ تو سارے لوگ جو ہیں نور تھے اللہ کے سامنے، اور کر کیا رہے تھے؟ سب عبادت کر رہے تھے، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے تو یہی جملہ کہا ہے کہ ہم علی نور تھے اور اللہ کا سجدہ کر رہے تھے عالم انوار میں۔ تو اب جب آپ کہہ رہے سب تھے تو سب نے سجدہ کیا، ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سب نے سجدہ کیا تو پھر ان کو نیچے آ کے کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا، ہو گئی بات۔ اب اسی کا نام جو چاہیے رکھ لیجئے تحقیق، کہ بھائی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ وہ تو سچ ثابت ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہا میں اور علی دونوں اللہ کا سجدہ کر رہے تھے وہاں، تو میں نے جب نیچے دیکھا، توجہ کر رہے ہیں آپ، تو میں تو جو پیدا ہوئے 40 سال سے کر ہی رہے، 30 سال تک کرتے رہے، اور جو علی پیدا ہوا، توجہ کر رہے ہیں آپ، تب وہ بھی سجدہ کرے۔ اب تاریخوں نے لکھا کہ علی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے سجدہ کیا، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب جب کچھ نہ ملا تو یہ دشمن یہ کہنے لگے سجدہ کس کا کیا؟ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، پہلے تو اسی کا انکار تھا، بڑا زور لگایا، مگر آج تک نہ مٹ سکا۔ طاقتیں حکومتیں لگ گئیں معجزہ مٹانے پہ، آج تک دیوار شاہد کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، نہیں مٹ سکا، نہ مٹے گا قیامت تک، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہمارا نور ہے۔ توجہ کریں، تو چاہے جتنی طاقت لگاؤ سب پھونک کے برابر ہے، تو مٹے گا نہیں۔ اب علی پیدا ہو گئے، اب کریں کیا؟ کس طرح سے مٹائیں؟ نہیں مٹ رہا ہے۔ اب وہاں کا سجدہ کیا، بات جانے نہ دیجیے ان کا سجدہ کس کا کیا۔ کعبے میں تو سب بت تھے، 360 بت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کے بت تھے الگ الگ۔ تب علی نے سجدہ کس کا کیا؟ پیدا ہوئے تو ماں سجدے پہ زور دے رہے ہیں آپ کہ پیدا ہوئے، اور ہم نہیں زور دے رہے، عالم اسلام کہہ رہا ہے آج تک علی ہی کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ دلیل ہے کہ علی ہی نے سجدہ کیا ہے، رسول کے بعد زمین پہ آ کے علی ہی نے سجدہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ نہیں ہے، صرف علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ علی نے سجدہ کیا ہے، ان کا ہاں کیا تو ہے، مگر کس کا؟ یہ سارے بت رکھے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بتوں کا سجدہ ہوگا، ظاہر ہے اللہ کا کہاں ہوا؟ ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، یہاں بھی بت، نیچے بھی اوپر بھی، تب اللہ کا سجدہ کہاں رہا؟ بتوں کا رہا۔ اب میں بتاؤں کیسا سجدہ تھا۔ جن مورخین نے لکھا کہ علی نے سجدہ کیا پیدا ہوتے ہی، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب علی سجدے میں گئے تو سارے بت زمین پر گر پڑے۔ توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ سجدہ اب نہ پوچھو کہ کس کا کیا۔ اب بت زمین پہ گرے کا کیا مطلب ہے؟ زمین ہی پہ تو گر کے سجدہ ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، شمع معرفت کی ضرورت ہے۔ علی کا سجدہ اتنا وزنی تھا پیدائشی کہ جب سجدے میں گئے تو بے جان پتھروں کو بھی سجدے میں جھکا دیا۔
پڑھیے محمد والے محمد. تو آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے وہ عظمت جو آل محمد کی انوار الہیہ. انوار الہیہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت یہ ہے اور سب نے اعتراف کیا ہے. آپ اپنا زور لگاتے رہیے. مدعی سست گواہ چست. جو خود ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ عجیز عاجز ہیں عورتیں آپ جیسا پیدا کرنے والے. وہ بیچارے مان رہے ہیں اور آپ لگے ہوئے ہیں طرفداری میں. کچھ نہ کچھ قلم فرسائی ہوتی رہے, کچھ نہ کچھ کہتے رہیں. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا اور آپ کے سامنے حقائق آ گئے. تحقیق اسے کہتے ہیں. آپ دلائل قائم کیجئے. ہم بھی دلائل قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کا مضبوط ہے, کس کا چوکھا ہے, اور اسی کو اختیار کیا جاتا ہے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ضعیف دلیل کو اختیار کر لیں. مضبوط چوکھا ضعیف لے جانا ہوتا, پوری امت تھی, رسول لے کے چلے جاتے. اتنا مضبوط لے کر کے صرف 4 ہی ملے, پورے مدینے میں 4 ہی ملے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب اگر اور بھی برادری توجہ کریں ہوتی تو رسول لے جاتے. ہم نے کہا آپ نے سن لیا, ایسے نہیں سمجھ میں آیا. ہمیں وہاں کی برادری جو تھی ان کو لے کے گئے. عالم انوار کی برادری اور ہوتی تو لے کے جاتے. یہی تھے, انہی کو لے کے گئے. یہی انوار الہیہ ہے. یہی پنجتن کی ذات, بلند تر ذات, اعلیٰ تر ذات, اولا تر ذات, یہ وہ ہیں جو نور الہیہ. انہی کا غلبہ پوری دنیا پہ ہے. ہر شے جو ہے ان کے قوت اقتدار میں ہے, قوت اقتدار میں سمٹی ہے, کوئی نکل نہیں سکتا ہے. سمجھ ہے جو کچھ رہا ہو, حالات اپنے ہیں, وقت اپنے ہیں, یہ ساری باتیں آتی ہیں. لہذا آپ یہ سمجھ لیجئے آل محمد علیہ السلام کا اقتدار وسیع بلندتر ہے اور یہ غلبہ پا کے رہے گا. یہ نہ سوچئے یہ ختم ہو جائے گا. یہ تا آخر اللہ ہے, اس نے بھیجا ہے, وہی محافظ ہے, وہی اسے کامیاب و کامران اور آخر تک پہنچانے والا. اسی آیت میں یہ اعلان. بات ہو گئی. اب یہ تو فضائل ہیں اور یہی مناقب ہیں اور یہی حقائق ہیں. نہ سمجھیے گا کچھ اور حقیقت ہے. یہ حقائق ہیں, حقیقت ہے. فضائل بھی ہیں, مناقب بھی ہیں اور حقائق ہیں. اب جب حقائق بیان ہوتے ہیں جلدی سے آپ اور ہم درک نہیں کر سکتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. بہت سی چیزیں ایسے بیان کیجئے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. تو وہی کیسے کو ہم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے بیان کرنا پڑتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, یوں ممکن ہے. آپ کے نہیں جا رہا تو ہم بتا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم تقریر کر رہے تھے, ہم بتا رہے تھے عالم انوار کے بارے میں کہ ان کی عظمت, ان کی بلندی کیا ہے. احادیث پیغمبر بیان کر رہے دلائل کے ساتھ. مگر صاحب جب تقریر ختم ہوئے تو کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے دوسرے دن جب تقریر کی اور اس میں 3 دن کا مسلسل روزہ بیان کیا تو کہنے لگے یہ بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ 3 دن بھوکے رہے, اپنا کھلا دیا. یہ آسان نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے, خود نہ کھائے اور دوسرے کو کھلا دے. یہ عقل میں آتی ہے بات. اب آپ جو عرش ورش کی بات کر رہے تھے یہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی. کیا تمہارا قصور نہیں ہے اس لیے کہ تم زمین والے ہو, اس لیے کہ تم زمین سے پیدا کیے گئے ہو. ارے بھائی کچھ تو سمجھنے کی صحیح کرنا میری بات پر. جو زمین سے پیدا ہے, مٹی تو یہی کی ہے نا, تو زمین والا کہاں آسمان پہ پہنچ سکتا ہے. یہ بات اور ہے کہ جن کی طینت توجہ کر رہے ہیں ان سے بچی ہوئی ملی ہے.
ان کے ذہن وہاں تک جائیں گے. اب ظاہر ہے جو سمجھے گا وہی تعریف کرے گا، جو نہ سمجھے گا وہ کیا کرے گا، منہ ہی دیکھے گا کہ کہہ کیا رہے ہیں. مٹی والا تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، تبھی کیا آپ کہہ گئے. تو یہی سمجھنا ہے کہ مٹی والا، یہ مٹی جو ہے ایسے سامنے ہے. رسول اللہ کیا مٹی تھے؟ توجہ کرو، رسول اللہ مٹی تھے. مٹی کا سلسلہ آدم سے چلا ہے نا، اور رسول اللہ نے کہا کن تو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ، میں اس وقت بھی نبی تھا ہے نا. تو پھر یہ والا تو نہیں ہے، وہ والا ہے. اب جب وہ والا ہے تو اتنا جو ہے ناانصافی ہے، پھر مقصری کری ہے. اگر یہاں تک نہ لے جاؤں کہ میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ سمّ علی امیر المومنین، اور علی امیر المومنین تھے اس وقت جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. صلوات بھائی محمد وعلیہ. غلبہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی تو یہاں کے تو نہیں ہیں، وہاں کے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ انوار میں سے ہیں، نور میں سے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں. پر پیدا ہو گئے، بنا کے بھیجا نا اللہ نے یہاں پر بھی. اور بشر بھی بہت سے لوگ اس میں بھی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں بشر کی تشریح کروں. بس بشر بشرا سے ہے، بشرا چمڑا کو کہتے ہیں عربی میں. اتنا تو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے، تمہارے چمڑا ہمارے بھی ہے، لیکن ہم نور ہیں، اس چمڑے میں نور ہے. پھر دلائل انشاءاللہ. تو آپ سمجھیے وہ وہاں سے ہیں. اب انہی سے بچی ہوئی، توجہ کریں آپ، جو نورانیت میں سے بچی ہوئی روحیں خلق ہوئی، اور وہ بچی ہوئی طینت اور حقیقت جس کو مل گئی وہ وہاں تک کی بھی معرفت رکھتا ہے. جس کو نہیں ملی وہ یہیں پر پڑا ہوا ہے. چاہے سمجھ میں آتا، وہ سمجھ میں آتا، یہ کیسے ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا. ہم نے کہا ظاہر میں تجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا، کہ تجھے ظاہر میں لگ رہا ہے کہ اس لیے کہ 3 روزے دیکھے، صرف بھوکا رہنا دیکھا، پیاسا رہنا دیکھا. بھائی اسی لیے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ ابھی اس کی حقیقت تمہیں پتہ نہیں ہے. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ 3 دن خالی روزہ رکھ لیا آپ نے اور بس اس کے بعد کھلا دیا دوسرے کو تو جنت مل جائے سرٹیفائیڈ. پورا سورہ دہر نازل ہوا اس لیے کہ اللہ رجسٹرڈ کر دے کہ یہ جنت تمہارے نام لکھ دیا میں نے. توجہ کر رہے ہیں آپ. تب یہ آسان تھوڑی نہ ہے کہ 3 روزہ رکھ لے اور جنت لے لے. اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر بھی کچھ رمز ہے، کچھ امتحان ہے. ظاہر دیکھا تم نے، باطن نہیں دیکھا کہ یہاں کیسے کیسے آئے، کس کس طرح سے دیا اور کیا کیا ہو گیا. عظمتیں ہیں. اور پورا سورہ نازل فرما، اور سورہ کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جنت ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب جو ہے تمہارے لیے جزا ہے. یہ 3 روزہ. اور اگر تم ظاہری دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا سمجھو کہ ان کا روزہ اور ہے اور تمہارا روزہ اور ہے. تمہارے روزے پہ ابھی یقین نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں، اور ان کے روزے پہ جنت ملکیت ہو گئی. توجہ کریں آپ. کا ظاہر ہے کہ کوئی حقیقت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ جنت دے دی. اب پوچھتے ہیں یہ کیسے قسیم النار والجنہ ہوں گے؟ جب ملکیت ہو گئی تو جسے چاہے دیں، جسے چاہے نہ دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے آپ الگ سمجھ رہے ہو اس لیے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں الگ نہیں سمجھ رہا ہوں.
میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اپنی ملکیت کا مالک بنا دیا، بھائی میں نے خریدا، بنایا، سب کچھ کیا، اور بلا کے ایک صاحب کو کہا آپ صالح ہیں، آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، لیجئے یہ گھر، یہ چابی لیجئے، آپ رہیے۔ اور اس کے بعد 2 منٹ کے بعد کہا دیکھیے رہیے تو، لیکن اگر میرا ایسا آئے تو رکھ لیجئے گا، ایسا آئے تو رکھ لیجئے گا، ایسا آئے تو رکھ لیجئے گا۔ تو بتائیے میں مالک بھی ہوں اور وہ بھی مالک ہو گئے، اس نے چابی دے دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ وہی حال یہاں ہے، جنت بنا کے علی کو مالک کر دیا، اب اس کے بعد شرط لگا دیا جو تجھ سے محبت کرے اسے رکھ لیجئے گا، جو تجھ سے بغض رکھے اسے نکال دیجئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بس وقت تمام ہو گیا، ظاہر ہے کہ شب جو ہے کچھ اور ہے، میں تو آپ کو کسی اور پیٹرن پہ لایا تھا، بیچ میں کہیں اور چلا گیا۔ آپ ملاحظہ کریں، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے ہاں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی فقدان نہیں، سب کچھ ہے۔ اب آپ اگر ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے محبت کی دلیل ہے۔ جب محبت ہوتی ہے، کتنے چاہنے والے ہیں، چاہنے لگے، کوئی کھانا لیے چلا رہا ہے، کوئی سامان لیے چلا رہا ہے، کوئی ارے بھائی مجھ سے کیا لینا دینا آپ کو؟ ان کا صرف مولا کی محبت میں، آپ کے بیان سنا، محبت آ گئی آپ سے بھی، ورنہ ہماری دور کا رشتہ بھی نہیں۔ کیسی محبت؟ کس سے محبت آئی؟ مولا کی وجہ سے، مولا بیچ میں ہے نا، اس سے محبت آئی، تو اب یہ بھی لیجئے، وہ بھی لیجئے۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کیوں محبت میں؟ آل محمد کی محبت میں جو بھی جتنا خرچ کرے وہ کم ہے۔ بھائی ایک فرق ہے، ہمارے اوپر خرچہ کرو کہ ضمانت نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ پلٹ کے دینے والا ہوں، توجہ رکھنا۔ لیکن آل محمد کی محبت میں ان پر جو آپ خرچ کریں گے اس کی ضمانت ہے۔ کہیں پہ کہا جنت دوں گا، کہیں پہ کہا دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو بھی ہے آپ کے پاس، جو رزق ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا، مما رزقناہم ينفقون، جو بھی ہم نے رزق دیا ہے، علم کا رزق ہے اس کو تم دو گے، مال دنیا ہے اس کو تم دو گے۔ آل محمد کی شان، ان کے لیے خرچ کرو جو ہو سکے، اور کسی کا نہیں سننا، جو منع کرے کہ نہ کرو۔ رسول اللہ نے کہا اگر کسی یتیم کی یتیم پروری کرو تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر میری اولاد میں سے ہو، توجہ کریں، اولاد میں سے ہو تو میں ضامن ہوں حشر کے دن۔ رسول یہ ضمانت لے رہے ہیں، تو وہ تو اولاد میں سے 10 پشت کے بعد، سینکڑوں پشت کے بعد بھی آئے تب بھی ضمانت ہے، اور جب پہلی ہی اولاد ہو تو اس کے ساتھ رحمت و رافت۔ اب جو ہے بخل نہ کریں آپ، اور جو چیزیں اختلافی ہیں، میں نے پہلے دن کہہ دیا، مجھے کوئی فرمائش نہ کیا کیجئے، اس لیے کہ جو اختلافی ہیں قوم کے ذہن کو منتشر نہیں کرنا چاہتا، جو مشہور ہیں صرف وہی پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کہ آپ کا ذہن منتشر ہو۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے کہ ہر ایک کے اپنے حوصلے ہیں، ہر ایک کی اپنی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہی آج 7 محرم، اسی میں جو مہندی نکلتی ہے، سال بھر خاموش، تحقیق نہیں کرتے ہیں، کہ جیسے ہی 7 محرم آئی شروع ہو گئے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، ڈھکا نہ کرو، شادی ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، ارے ثابت و نہ ثابت تو بعد میں پتا چلے گا۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ ذاکرین کا کام نہیں ہے، یہ محققین و فحول جو مراجع کے صف کے ہیں ان کا کام ہے۔ وہ طے کریں گے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ان کے ہاں آج تک طے نہیں ہو سکا، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ ہما شما کیا طے کریں گے؟ یہ چند دن کے چند اوراد پڑھے ہوئے، لوٹا مارا، ان کا سنا ان کا سنا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، 1-2 کتاب پڑھ لی جو مختلف انداز سے لکھی گئی، لیکن اصل فحول علماء آپ یہ سمجھ لیجئے، حق یہ ہے کہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے، اور ایک ہی دلیل ہے، دوسری نہیں۔
मसलन जो कायल हैं इज़्दिवाज के, उनके पास एक दलील मुहकम, इसलिए कि अगर कोई रवायत मान लिया तो उस रवायत को आधा माने और आधा छोड़ दें, ये कौन सी मंतिक है? आप ये बताइए। तो ये वाली मंतिक हो गई, जो आपकी है आप ले लीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। रवायत है तो पूरी साबित, हुज्जत है तो पूरा हुज्जत, नहीं तो बिल्कुल हुज्जत नहीं। और जो बास के कायल हैं उनके दलाइल सकीफ हैं, ज़ईफ हैं, क्योंकि ये आवाज तमाम जा रही है, आप ही नहीं है। तो सबके लिए बता रहा हूं, एक ही दलील है, आप जानते हैं वो दलील है, एक ही दलील है, बस 2-4 जुमले में तय करना है। एक ही दलील है, जब बार बार बाहर आकर थे अपने चचा का हाथ चूम चूम के ये कह रहे, मौला हमको भी इजाजत दे दीजिए, शौक है शहादत का और इजाजत नहीं मिल रही है। लौट लौट के जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, खैमे में गए और रोने लगे, और फिर उसके बाद रोते रहे कि किस तरीके से मुश्किल हल हो। तब मां ने याद दिलाया कि देखो तुम्हारे बाजू पे एक तावीज है, और वसीयत ये थी इमाम हसन की कि जब मुश्किल वक्त पड़े तो उसे खोलना। अल्लाह अकबर। तो अब इससे बड़ी मुश्किल वक्त कौन सी होगी अजीजों? बस मैं इसी को दलील समझता हूं। अब उसके बाद उलमा ने कहा, जो कायल हैं जो नहीं कायल, सब ने कहा कि जहां जैसा है मोतबर किताबों में अगर कोई पढ़ता है, कोई जो है मनाता है तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सब तशना नहीं है, वाज़ेह है बिल्कुल। लेकिन आप देखें जैसे ही कासिम इब्न हसन, यतीम हसन, अपने बाजू पे निगाह किया, तावीज खोला, खोल के देखा तो उसमें लिखा था, ऐ मेरे कासिम, जब तेरा चचा नरगाए आदा में घिर जाए तो बेटा मेरी तरफ से कुर्बानी देने में दरेग न करना। बस लिया और लेकर के दौड़े आए, दौड़ के आगे कहा, हे चचा लीजिए ये आपके लिए खत है। अजीजों लिखा है रवायत में, मैं मसाइब भी पढ़ रहा हूँ, दलाइल भी पढ़ रहा हूँ, आप गौर कीजिए, लिखा है रवायात में, इमाम हुसैन ने लेके आंखों से लगाया, अपने सीने से लगाया। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, मौला तहरीर देख के भाई तो याद आया, वो भाई कि जो अभी कुछ साल पहले अरे जहरे दगा से शहीद हुआ, जिगर के टुकड़े कट कट के तख्त में गिर रहे थे। याद आया, हुसैन रोने लगे, बेसाख्ता क्रिया कुना हुए हैं। और बस आप कहे, मेरे लाल तुमने ऐसा लाके रख दिया कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और फिर रवायत में है कि वहीं बाजू पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ये तुझे वसीयत है और ये मुझे वसीयत है। वह आप लेकर के खैमे में दाखिल हो गए, कहा, बहन ज़ैनब अम्मा मैं रसूल लाई है। अजीजों मसनद बिछा दी गई, कासिम को बिठा दिया गया, अम्मा मैं रसूल पहना दिया गया। अब जो भी आप तसव्वुर कर ले, अब हुआ। अब ये रवायत मौजूद है, जो तरफदार हैं वो इस रवायत से तरफदार हैं। तवज्जो करें यहाँ। अब मैं अपने लफ्जों में कह सकता हूँ, हमारा तसव्वुर यह है कि शादी में क्या होता है, एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है। तो हुसैन जो है रसूल का मामा पहना के दूल्हा बना रहे, लिबास पैरहान पहना के दूल्हा बना रहे हैं। मैं तय पूछूं, मौला किस लिए बना रहे हैं? अरे अभी तीर और तलवार से ये जर्रा जर्रा रेजा हो जाएगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, बस मिनटों में ये बात तय हुई और उसके बाद शहजादा कासिम बाहर निकला, इज़्न मिला जिहाद का, और आग घोड़े की तरफ बढ़े बड़ी तेजी से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास से कहा, भैया सवार कर दो।
अजीजो छोटा बच्चा है, ये सवार नहीं हो सकता, 13 बरस का सिन है, घोड़ा ऊंचा है। पर जनाब अब्बास ने सवार किया, घोड़े पे बैठ गए और एक मर्तबा हिमायल शमशीर किया, चचा को झुक के आदाब किया, घोड़े की लगाम को महमेद किया। बच्चा ऐसे ही चहलने लगे, उम्मे फरवा दमे दर पे खड़ी थी, पलट के माँ की तरफ देखा, का दुआ करना सुरखुरू हो जाओ। बादीदान ग्रामी मैदान में आए, रजस खानी की वक्त में तंगी है। रजस खानी के बाद आपने तलवार लेके कहा, जालिमो तुम चाहते हो मेरे चचा को तहते करो, फरजंद रसूल की शमा को गुल करो। अब अल्लाह नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूं। तलवार से हमला शुरू किया, मजमा फटने लगा, अजीजो इधर उधर भागने लगे। अल-अमान अल हफीज की सदाएं मकातिल कहते हैं। यहाँ तक कि पिसरे साद ने कहा, घेरे में ले लो, ये बनी हाशिम का बच्चा है। अजीजो घेरे में लिया, वही जंग करके कासिम ने दिखाया जो बाप ने जंगे जमल में किया था, वही जंग करके दिखाया जो दादा ने मुख्तलिफ जंगें की थी। और ऐसे कि चारों तरफ घेरे ने तलवारें बचाई, तीरे बचाए। अजीजो लिखा है, हमीद कहता है कि एक शख्स बुलंदी पे खड़ा देख रहा था, उसने कहा ये लोग गलत तरीके से इस पर हमला कर रहे हैं, अगर ये रहेगा तो ये तनहा फतह पा जाएगा, इसका काम मैं तमाम करता हूँ। हमीद ने कहा, इतने घेरे हुए हैं, क्या कम है, अरे तू क्यों जा रहा है। अजीजो एक कमीनगाह के करीब पहुंचा, वहां से एक नेज़ा मारा। पर रवायात में लिखा है इतनी तेजी से नेज़ा मारा कि कासिम के इस पहलू फलक के पहलू से निकल गया। बाद ने तशबीह दी है ये वैसे ही नेज़ा था जैसे हमजा सैयदुल शुहदा को लगा था। बादी जो घोड़े पे डगमगाए, आवाज दिया, या मादरकनी, ऐ मेरे चचा आइए, दौड़िए, मेरी मदद कीजिए, ए मेरे चचा मेरी मदद कीजिए। अजीजो लिखा है कि इमाम हुसैन इतनी तेजी से गए कि इतनी तेजी से किसी की मैयत पे नहीं गए, लेकिन जब पहुंचे तो किस तरीके से उधर से आवाज आई, या मादरकनी, ऐ चचा मदद के लिए आइए। इधर से जवाब जो है, अरे अभी हाजिर हुआ। अजीजों मगर जब पहुंचे तो इस आलम में ये कासिम दुनिया से चले जा चुके थे। बस जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अभी शबीह बरामद होंगी, आप शबीह की ज़ियारत करेंगे। ये हमारा तरीका है, हम बरसी मनाते हैं कि अगर होते करबला में, अल्लाह अकबर, तो हुसैन तन्हा नहीं, हम भी या शहीद होते और या मैयतें उठाते। जालिमों ने मैयतें नहीं उठाई, अपने कुश्तों को दफन किया, मगर नहीं अजीजों, जालिमों में ये इमाम हुसैन के पहुंचने से पहले गुल उठा के सर कलम कर लिया जाए। इमाम हुसैन तड़प गए, अब्बास भी दौड़े, अली अकबर भी दौड़े, हुसैन पहुंचे, मगर कब जब इधर के घोड़े उधर हो गए। बस अजीजों, मैंने खत्म किया, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मौला हुसैन सैयदतुन निसाइल आलमीन या फातिमा ज़हरा, आपको पुरसा देता हूँ। अरे हुसैन की मैयत पामाल की गई, मगर बाद शहादा, अरे कासिम जिंदा जिंदा, इधर के घोड़े उधर। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। सवाए गमे हुसैन के किसी गम में न रुलाए। हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया, आवाज दिया, मेरे भतीजे तेरा चाचा पहुंचा, मगर उस वक्त तेरी मदद न कर सका। अजीज एक रवायत में है और बड़ी जान से है कि हुसैन ने बड़ी मुसीबत से चटाई में आपके लाश को जमा किया, अरे लेके चले खैमे की तरफ। आवाज आए, ए बहन ज़ैनब, अरे वो मसनद लाओ जिस पे कासिम बिठा ले गए।